اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔ واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اور گمراہ اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے، کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین، تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ گرم جوش دوست۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے بعد اور یہ اعلان کر دینے کے بعد کہ جن کو تم پوجتے ہو، بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تمہارے باپ دادا بھی جن کی عبادت کرتے تھے، واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ وہ میرے دشمن ہیں، یعنی وہ واضح طور پر تم بھی گمراہ ہو اور وہ بھی گمراہ ہیں۔ پھر اللہ سے درخواست کی، اللہ سے دعا مانگی، بہت ساری چیزیں مانگی، تو فرمایا مجھے بہشت کے وارثوں میں کر دے، یعنی جنت کے جو وارث ہیں ان میں مجھے بھی شامل فرما۔ یہ دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے، اور آگے اپنے باپ کے بارے میں بخشش کی دعا مانگی۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والا ہے اور راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اسے بھی بخش دے، ہدایت دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا ہے وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، تو اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس امید پر تھے کہ شاید کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، شاید کہ یہ میرے دین کو، اللہ کے احکام کو مان لیں، پھر اللہ ان کو بخش دیں گے۔ لیکن جب وہ نا امید ہو گئے، جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں اب وہ میرے باپ ایمان نہیں لائے گا اور اللہ کے احکام کو پورے کرنے والا نہیں بنے گا، شرک نہیں چھوڑے گا، بتوں کی پوجا نہیں چھوڑے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگنا ان کے لیے بند کر دیا۔ پھر دعا نہیں مانگتے تھے، پہلے اس امید پر مانگتے تھے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے لیے بہت ساری جہاں پیچھے دعائیں کی، آگے بھی وہی ان کی دعا چل رہی ہے، یا اللہ جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن۔ اور وہ دن قیامت کا ایسا دن ہوگا، محشر کا، اس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا کسی کو،
نہ کسی کو اس کی اولاد فائدہ دے گی۔ فائدہ دینے والی چیز وہ ہوگی اعمال فائدہ دے گی۔ تو آگے فرما دیا کہ ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، نیک اعمال کر کے آیا، پاک زندگی پاک اعمال لے کر آیا، وہ بچ جائے گا۔ اور جنت جو ہے اس دن پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، وہ جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ مرنے کے بعد فوراً آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کے سامنے جنت کے مناظر وہ کر دیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی آدمی اگر جہنمی ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جہنم کے مناظر کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان سے کہا جائے گا جہنمیوں سے کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بلاؤ آج ان کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں۔ یعنی جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، کہ انہیں بلاؤ آج تمہیں وہ عذاب سے بچائیں، تمہاری مدد کریں۔ وہ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں۔ دنیا میں تو قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے تو جس سے زیادتی کی گئی تو وہ طاقت والا ہے تو وہ بدلہ لے لیتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کے اندر اتنی طاقت ہے، قدرت ہے، تو وہ جو ہم تمہیں سزا دے رہے ہیں اس کا بدلہ لے لیں، تمہیں بچا لیں اور اس کا بدلہ لے لیں، لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کو کچھ قدرت نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ گمراہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور شیطان کا سارا لشکر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں اس جہنم میں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے۔ عبادت کرنے والے وہ جھگڑا کریں گے، جن کی عبادت کی تھی ان سے جھگڑا کریں گے کہ ہم تو تمہیں معبود سمجھتے رہے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تم نے ہمیں اس لائن پہ لگایا ہے۔ اور جن کی عبادت کی گئی وہ انہیں جھٹلائیں گے کہ ہم نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں تو کہا نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم خود ہی ہمیں معبود مانتے تھے۔ تو یہ آپس میں جھگڑا کریں گے کہ جب تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے ہم تو گمراہ تھے، اور ہم ان کو گناہگاروں میں ہی ہم کو ان گناہگاروں ہی نے ہی گمراہ کیا تھا۔ تو فرمایا آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی ایسا دوست ہے جو ہمیں اس عذاب سے چھڑائے، اور وہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو، دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، پھر ہم مومن بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے، لیکن یہ محض ان کی پھر تمنا اور حرص ہی رہ جائے گی، پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا بے شک اس واقعہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ ان واقعات سے، ان حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کے حالات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین مکہ کو آپ ان کے حالات بتلائیں، انہیں سمجھائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات، ان کے واقعات کیا ہیں۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے، اس کے مطابق ہم چلنے والے، یہ محض ان کا دعویٰ تھا، لیکن حقیقت میں تو ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ شرک سے پاک تھا، وہ شروع ہی سے شرک کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، لیکن مشرک تو وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ کیسے ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے یہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات بتلائے کہ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ